السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور کل میں نے ذکر کیا تھا ہجرت کے 10ویں سال کا، وہ ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آج میں آپ سے معجزات کے بارے میں ذکر کروں گی کہ معجزہ کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ کیا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی کے خلاف ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ معجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے، اس لیے معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ خارق عادت ہو، یعنی ظاہری علل اسباب اور عادات جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے تھے کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا ہے اور ایسا تو ہمیشہ عادتاً ہوا ہی کرتا ہے۔ اس بنا پر معجزہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے، بلکہ یہ معجزہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ کے خلاف ہو اور ظاہری اسباب و علل کے عمل دخل سے بالکل ہی بالاتر ہو، تاکہ اس کو دیکھ کر کفار یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے اور عادتاً کبھی ایسا ہوا بھی نہیں ہے، اس لیے بلا شبہ اس چیز کا کسی شخص سے ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالاتر کارنامہ ہے، لہٰذا یقیناً یہ شخص اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور اس کا نبی ہے۔ معجزات کی 4 قسمیں ہیں۔ جب معجزہ کے لیے یہ ضروری اور لازمی شرط یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی لحاظ سے انسانی طاقتوں سے بالاتر اور عادات جاریہ کے خلاف ہو۔ اس بنا پر اگر بغور دیکھا جائے تو خارق عادت ہونے کے اعتبار سے معجزات کی 4 قسمیں ملیں گی، جو حسب ذیل ہیں۔ اول، بذات خود وہ چیز ہی ایسی ہو جو ظاہری اسباب و عادات کے لیے بالکل ہی خلاف ہو، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ دوم، بذات خود وہ چیز تو خلافت عادت نہیں ہوتی، مگر کسی خاص وقت پر بالکل ہی ناگہاں نبی سے اس کا ظہور ہو جانا، اس اعتبار سے یہ چیز خارق عادت ہو جایا کرتی ہے، لہٰذا یہ بھی معجزہ کہلائے گا۔ مثلاً جنگ خندق میں اچانک ایک خوفناک آندھی کا آ جانا، جس سے کفار کے خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور بھاری بھاری دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ کر دور جا گریں۔ جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے 1000 لشکر جرار کا، جو مکمل طور پر مسلح تھا، شکست کھا کر مقتول و گرفتار ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ آندھی کا آنا یا کسی لشکر کا شکست کھا جانا یہ بذات خود کوئی خلاف عادت بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہی کرتا ہے، لیکن اس ایک خاص موقع پر جب کہ رسول کو تائید ربانی کی خاص ضرورت محسوس ہوئی، بغیر کسی ظاہری سبب کے بالکل ہی اچانک آندھی کا آ جانا اور کفار کا باوجود کثرت تعداد کے قلیل مسلمانوں سے شکست کھا جانا، اس کو تائید خداوندی اور غیبی امداد و نصرت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لحاظ سے یقیناً یہ عادات جاریہ کے خلاف اور ظاہری اسباب و علل سے بالاتر ہے، لہٰذا یہ بھی یقیناً معجزہ ہے۔ سوم، ایک صورت یہ بھی ہے کہ نہ تو بذات خود وہ واقعہ خلاف عادت ہوتا ہے، نہ اس کے ظاہر ہونے کے وقت خاص میں خلاف عادت کوئی بات ہوتی ہے، مگر اس واقعے کے ظاہر ہونے کا طریقہ بالکل ہی نادر الوجود اور خلاف عادت ہوا کرتا ہے۔ مثلاً انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے بالکل ہی ناگہاں پانی کا برسنا، بیماروں کا شفایاب ہو جانا، آفتوں کا ٹل جانا،
ظاہر ہے کہ یہ باتیں نہ تو خلاف عادت ہیں، نہ ان کے ظاہر ہونے کا کوئی خاص وقت ہے، بلکہ یہ باتیں تو ہمیشہ ہوا ہی کرتی ہیں، لیکن جن طریقوں اور جن اسباب سے یہ چیزیں وقوع پذیر ہوئیں کہ ایک دم ناگہاں نبی نے دعا مانگی اور بالکل ہی اچانک یہ چیزیں ظہور میں آ گئیں، اس اعتبار سے یقیناً بلا شبہ یہ ساری چیزیں خارق عادات اور ظاہری اسباب سے الگ اور بالاتر ہیں، لہٰذا یہ چیزیں بھی معجزات ہی کہلائیں گی۔ چہارم، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ تو خود واقع عادات جاریہ کے خلاف ہوتا ہے، نہ اس کا طریقہ ظہور خارق عادات ہوتا ہے، لیکن بلا کسی ظاہری سبب کے نبی کو اس واقعے کے قبل از وقت علم غیب حاصل ہو جانا اور واقعے کے وقوع سے پہلے ہی نبی کا اس واقعے کی خبر دے دینا، یہ خلاف عادت ہوتا ہے۔ مثلاً حضرات انبیاء علیہ السلام نے واقعات کے ظہور سے بہت پہلے جو غیب کی خبریں دی ہیں، یہ سب واقعات اس اعتبار سے خارق عادات اور معجزات ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک روز بہت ہی زوردار آندھی چلی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ فرمایا کہ یہ آندھی مدینہ کے ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب لوگ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مدینہ کا ایک منافق اس آندھی سے ہلاک ہو گیا۔ غور کیجئے کہ اس واقعے میں نہ تو آندھی کا چلنا خلاف عادت ہے، نہ کسی آدمی کا آندھی سے ہلاک ہونا اسباب و عادات کے خلاف ہے، کیونکہ آندھی ہمیشہ آتی ہی رہتی ہے اور آندھی میں ہمیشہ آدمی مرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس واقعے کا قبل از وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جانا اور آپ کا لوگوں کو اس غیب کی خبر پر قبل از وقت مطلع کر دینا یقیناً بلا شبہ یہ خرق عادات اور معجزات میں سے ہیں۔ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کے ثبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اس لیے خداوند عالم نے ہر نبی کو اس کے دور کے ماحول اور اسی کی امت کے مزاج، عقل و فہم کے مناسب معجزات سے نوازا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو اور ساحرانہ کارنامے اپنی ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے عصا کے معجزات عطا فرمائے، جس سے آپ نے جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب انتہائی معراج ترقی پر پہنچا ہوا تھا اور اس دور کے طبیبوں اور ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے تمام انسانوں کو محصور کر رکھا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا، جس کو دیکھ کر دور سے مسیح اتباع اور ڈاکٹروں کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیران و ششدر رہ گئے اور بالآخر انہوں نے ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالاتر مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کے کمالات کا بہت ہی چرچا تھا، اس لیے خداوند قدوس نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ آپ نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ فرما دیا تو اس کی ایک چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت تندرست اونٹنی اور اس کا بچہ نکل پڑا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے معجزہ بن کر آئے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لائی۔ الغرض اسی طرح ہر نبی کو اس دور کے ماحول کے مطابق اور اس کی قوم کے مزاج اور اس کی افتادہ طبع کے مناسب کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو اس سے زیادہ معجزات ملے، مگر ہمارے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور آپ کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ اور آپ کی تعلیم تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مقدسہ کو
انبیاء سابقین کے تمام معجزات کا مجموعہ بنایا۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آپ کا سب سے بڑا اور قیامت تک باقی رہنے والا ایسا ابدی معجزہ ہے جس کی ہر آیات بیانات کی کتاب اور جس کی سطر سطر معجزات کا دفتر ہے۔ آپ کے معجزات عالم اعلیٰ اور عالم اسفل کی کائنات میں اسی طرح جلوہ فگن ہوئے کہ فرش سے عرش تک آپ کے معجزات کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ روئے زمین پر جمادات، نباتات، حیوانات کے تمام عالموں میں آپ کے طرح طرح کے معجزات کی ایسے ہمہ گیر حکمرانی اور سلطنت کا پرچم لہرایا کہ بڑے بڑے منکروں کو آپ کی صداقت و نبوت کے آگے سرنگوں ہونا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد کا 1000-2000 کی گنتیوں سے شمار کرنا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کی ذات مقدسہ تمام انبیاء سابقین علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا مجموعہ برزخ کبریٰ ہے، اور ان کے علاوہ خداوند قدوس نے آپ کو دوسرے ایسے بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی و رسول کو نہیں دیے گئے۔ اس لیے یہ کہنا آفتاب سے زیادہ تابناک حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگی یہ تمام لمحات در حقیقت معجزات کی ایک دنیا اور خوارق عادات کا ایک عالم اکبر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بڑی بڑی عظیم کتابوں کے مصنفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو اپنی اپنی کتابوں میں جمع نہیں فرما سکے تو جتنا میرے پاس مجموعہ ہے ان معجزات کا ذکر میں آپ سے ضرور کروں گی۔ چونکہ میں آپ سے یہ ذکر کر چکی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عالم اسفل ہی تک محدود نہیں بلکہ عالم اسفل و عالم اعلیٰ دونوں جہانوں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے۔ اس لیے میں چند اقسام کے معجزات کی مثالیں جو میرے پاس معجزات کا ذخیرہ ہے اس میں سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ معجزات کا سلسلہ میں آپ سے کل شیئر کروں گی۔ تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔